الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. قابل صدر احترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے. اس کی رحمت خاصہ اور مہربانی ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر جامع ام القریٰ میں ماہانہ درس قرآن میں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمیں اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کے لیے فلاح، نجات اور عافیت کا باعث ہے. آمین. حاضرین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات میں قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 37 میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو بخیل ہیں، بخل کرتے ہیں. اور بخل کا مطلب ہوتا ہے کنجوسی. تو اس آیت سے آج ہم آغاز کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کوئی 9 موضوعات بنتے ہیں آج کے درس میں جو ہم 5ویں پارے سے لیں گے. جتنا وقت کے اندر ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس میں سے ہم کوشش نہیں کریں گے، باقی انشاءاللہ اگلے درس قرآن. تو ایک تو خود بخل کرتے ہیں اور دوسرا فرمایا یأمرون الناس بالبخل، لوگوں کو بھی بخل کے اوپر ابھارتے ہیں. ایک تو خود کنجوس ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی سکھاتے ہیں. فرمایا اور جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے اسے چھپاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں. اب یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ایک بات. اس سے آگے اب اگلی آیت دیکھیے، اس میں فرمایا اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، تو فرمایا وہ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتے. اور ساتھ ہی فرمایا تو یہ ایسے بدقسمت ہیں کہ ان کا ساتھی شیطان ہے، اور جن کا ساتھی شیطان ہو جائے وہ بہت ہی برا ساتھی ہے. اور کیا نقصان ہوتا ان کا اگر یہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے. انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے. تو اس میں یعنی اگر میں نچوڑ آپ کو بیان کروں ایک جملے میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی انفاق قبول ہے، وہی صدقہ اور خیرات قبول ہے جس میں خلوص نیت ہے، نہ ریاکاری ہے نہ دکھاوا ہے، نہ کسی کو خوش کرنا مقصد ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے. تو اس کی جو تفسیر ہے یہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 264 میں ہے. تو میں وہاں سے آپ کو پڑھ کے یہ سنا دیتا ہوں. فرمایا ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہاں آیت میں
دکھاوا کہا، ادھر بھی کیا کہا؟ دکھاوا کہا۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ پہلی بات ہوئی کی جو ادھر ہے، فرمایا ایسا آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے لیے صرف اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنا ضروری ہے؟ تو ایمان مفصل آتا ہے، آپ کو پڑھتے ہیں، آمنت باللہ پڑھیں نا ذرا، وملائکتہ آگے وکتبہ ورسلہ، ابھی آپ گنتے جائیں۔ تو اللہ ادھر صرف اپنا کہہ رہا ہے بھی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کے دن پر، تو باقی سارے ایمان کو کیوں درمیان سے نکال دیا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ جو آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے دیے ہوئے سے وہ میری رضا کی خاطر خرچ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مجھے جھٹلا رہا ہے، میرے وجود کا انکار کر رہا ہے۔ اور دوسرا کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو دوسرے معنی میں اس کا مقصد اللہ کو خوش کر کے اپنی قیامت ٹھیک کرنا نہیں۔ تو یہ دو چیزوں کا اس لیے خصوصیت سے ذکر فرمایا کہ اس کا جو عمل ہے وہ عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جیسے وہ اللہ سے معاذ اللہ کچھ لینا نہیں چاہتا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں روز قیامت اس کا کیا دوں گا؟ صلہ دوں گا، اجر دوں گا۔ دنیا میں بھی ہے لیکن دنیا میں کم ہے، ادھر زیادہ ہے۔ فرمایا ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال ایسی ہے کہ چکنی سی چٹان ہو جس پر مٹی ہو، اس پر زور کی بارش پڑے تو مٹی کو اتار کے لے جائے، صاف ستھری چٹان بن جائے، ایسی مثال ہے۔ فرمایا بالکل ایسے ریاکار جو کچھ بھی انہوں نے خرچ کیا ہوگا بروز قیامت ان میں سے کچھ بھی ان کو بدلہ نہیں ملے۔ جیسے مٹی اوپر سے ہٹ گئی صاف ستھری، وہاں جائیں گے تو نامہ اعمال کیا ہوگا؟ صاف ستھرا ہوگا، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوگا۔ فرمایا تو پھر آگے دیکھیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، مرضات اللہ کی رضا کی خاطر۔ فرمایا کیوں؟ تاکہ ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات پر ایمان میں پختہ ہو جائے۔ ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو ایک بلند زمین پر ہو اور اس پر زور کی بارش ہو تو وہ باغ ایک گنا نہیں بلکہ 2 گنا پھل دے، ڈبل پھل دے۔ فرمایا اور اگر اس پہ بارش نہ بھی ہو، شبنم بھی پڑ جائے تو اس کے لیے کافی۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی۔ تو اب اندازہ لگائیں برادران اسلام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات میں خلوص نیت اور اخلاص نیت اور اپنی رضا کو مد نظر رکھ کر مال خرچ کرنا، اس کی اہمیت اور فضیلت بتائی۔ خلوص نیت کے حوالے سے ایک بہت مشہور حدیث مبارکہ ہے، بروز قیامت ایک عالم آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں عالم آدمی تھا، دین کا علم میں نے سیکھا، لوگوں کو سکھاتا تھا، پورے جتنے بھی اس وقت کے لوگ تھے ہر ایک کے پاس جا جا کر درس قرآن دیتا تھا، محافل کیا کرتا تھا، دین کی تبلیغ کیا کرتا تھا، تو مجھے یہ صلہ کیوں؟ مجھے تو جنت ملنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے یہ سب کچھ اپنے نام کے لیے کیا، اپنی بلے بلے واہ واہ کروانے کے لیے کیا، اس میں کوئی خلوص نہیں تھا۔ تو اس سے مال کمانا مقصد بنائے بیٹھا تھا، تو تجھے دنیا میں مال بھی مل گیا، نعرے بھی لگ گئے، بلے بلے واہ واہ بھی ہو گئی، اب مجھ سے کیا لینے آیا؟ ایسے ہی ایک عابد کو، عبادت کرنے والے کو لایا جائے گا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ وہ پوچھے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا تھا، اور اس مسجد میں جا کے عبادت کرتا تھا جہاں تیرا باس جو ہے نماز پڑھتا تھا، اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ایسا نماز پڑھتا تھا بھی یہ کہ اس سے نیک آدمی کوئی نہیں، اور ویسے کبھی نماز نہیں پڑھتا۔ شہید وہ آئے گا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے شہادت میرے لیے نہیں دی،
انہوں نے کہا تھا کہ میری بیوی شہید کی بیوہ کہلائے، میری اولاد شہید کی اولاد کا ہے، میرے والدین شہید کے والدین کہلائے، اس میں خلوص نہیں تھا۔ تو آج کے درس قرآن کی ابتدا میں پہلی ہی گزارش یہ ہے کہ اپنے ہر عمل میں خلوص کو اپنائیں، جو بھی کام کریں للہ کریں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے یہاں فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ کس کا ساتھی ہے؟ شیطان۔ وہ کتنا خوبصورت کسی نے جملہ کہا ہوا ہے کہ اللہ کے راہ میں جب آپ کچھ دیں اور صدقہ کریں، دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ کیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی کسی مسکین کی، غریب کی، یتیم کی کوئی مدد کر دی تو اس کے بعد جناب پھر ڈھنڈورا پیٹا ہوتا ہے، میں مدد کرتا ہوں۔ کوئی مسکین غریب اکیلے میں تنہائی میں ہمارے پاس آ گیا اور ہمیں پتہ ہے کہ مستحق ہے، ایک ہوتا ہے نا پیشہ ور کو تو نہیں دینی چاہیے، اس کا کام یہی ہے، نا محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو مجبور غریب کے لیے ہوتا ہے صدقہ خیرات۔ اس وقت اس کو دھتکار دیا، کوئی نہیں دیا، لیکن کوئی جلسہ ہو رہا تھا، اس میں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، وہاں نمود اور نمائش کے لیے جہاں 5 ریال نہیں دیتا تھا وہاں ہو سکتا ہے 500 دے دے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے بھی مجھ جیسا کوئی سخی آدمی نہیں۔ تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جس کے لیے دیا ہے اس کو معلوم ہے کہ میرے لیے دیا ہے۔ تو اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے ایسے آدمی کے لیے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ آگے چلیں دوسری بات برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے آگے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا بیان کیا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کیا منظر ہوگا، کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت پر ایک گواہ لے کے آئیں گے اور ان سب پر پھر ہم آپ کو گواہ لے کے آئیں گے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تمام کی تمام امتوں پر گواہ ہے۔ اس کا پہلے بیان میں کر چکا ہوں، اسی کو معمولی تھوڑا سا میں دوہرا دیتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 143 ہے سورۃ البقرہ کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قیامت کے دن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ساری کی ساری جتنی بھی امتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گی کہ یا باری تعالیٰ ہمیں تو تیرا پیغام ہدایت کسی نے بھی نہیں پہنچا، یعنی اللہ معاف کرے دوسرے معنی میں اپنے نبیوں کی نبوت کا بھی کیا کریں گے، انکار کریں گے، نبی ہمارے پاس آئی نہیں، تو ہمیں تو پیغام پہنچا ہی نہیں، تو ہمیں سزا کیوں دے رہا ہے، ہم کیسے سیدھے راستے کی طرف آتے۔ کہتے ہیں جب وہ یہ کہیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، حکم سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی، یا باری تعالیٰ یہ ساری امتیں جھوٹ بولتی ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تیرے پیغمبروں نے تیرا پیغام ان کو حرف بحرف پہنچا دیا، حرف بحرف پہنچا دیا۔ اب وہ اعتراض کریں گے، کہیں گے بھئی یہ تو سب سے آخری امت ہے، آخر میں آئے ہیں، تو یہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تک پیغام پہنچا۔ اب آپ دیکھیے اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، امت مصطفی کو کہا جائے گا، ہاں بھئی یہ تم پھر کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو،
آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کی عظمت، رفعت اور شان کی بلندی کو آپ دیکھیے کہ امت مصطفی کہے گی یا اللہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ تیرے نبیوں نے پورا ذمہ داری کے ساتھ ان کو پیغام پہنچایا تھا، تو تیرے نبی نے ہمیں بتایا لہذا ہم اس لیے گواہی دے رہے ہیں، تیرے نبی نے ہمیں بتایا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی صداقت کی اور عدالت کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ میری امت سچ کہتی ہے، سبحان اللہ، سچ کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، اور امت مصطفیٰ کی عزت وہاں بروز قیامت کی امت کہے گی کہ ہم پہلی امتوں کو نہ دیکھنے والے، نہ ان میں رہنے والے، نہ ان کے حالات سے واقف، ایک زبان مصطفیٰ ہلی آمنا و صدقنا، ایمان بھی لیا ہے اور سچا بھی مان لیا، اور اس زبان مصطفیٰ نے کہا بھی سب نبیوں نے پیغام پہنچا دیا، ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کیا ہو گئی؟ بک گئی، اپنا آپ سپرد کر دیا، پیش کر دیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات گواہی دیں گے، کیوں کہ آپ اپنی امت کے احوال سے واقف ہیں۔ اب اس پہ میں آپ کی خدمت میں حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی کی تفسیر فتح العزیز سے ایک جملہ بتاؤں گا، وہ اس لیے کہ یہ ہستیاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ان ہستیوں پر بر صغیر، پاک و ہند کا کوئی بھی فرقہ ہے سب ان کو معتبر سمجھتا ہے، اپنے اکابر میں شمار کرتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ تفسیر فارسی میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، فرمایا اور آپ کا رسول آپ پر گواہی دے گا، ہمارا رسول ہم پر گواہی دے گا۔ وہ کہتے ہیں کیسے؟ کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبے کو بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبے کو بھی جانتے ہیں کہ یہ دین اسلام میں کس درجے پہ ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور کون سا پردہ ہے جس کی وجہ سے اس کی روحانی ترقی رکی ہوئی ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گناہوں کو بھی پہچانتے ہیں، تمہارے ایمان کے درجوں کو بھی پہچانتے ہیں، تمہارے نیک اور بد سارے اعمال کو بھی پہچانتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے اخلاص کو بھی پہچانتے ہیں، نفاق کو بھی پہچانتے ہیں۔ اب اندازہ لگا لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے امت کا کوئی بھی حال چھپا ہوا نہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ بات مجھے سمجھانا بڑا آسان لگتا ہے۔ آپ اکثر کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہوتے ہیں یا نہیں لگے ہوتے؟ ویڈیو بھی بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ آفس میں جو آدمی بیٹھا ہے اس کے سامنے ساری سکرین ہوتی ہے، وہ بیک وقت دیکھ نہیں رہا ہوتا، دیکھ رہا ہوتا یا نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ تو یہ تو آج کا انسان جس کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، وہ بیٹھ کے اپنی پوری کمپنی کو براہ راست دیکھے۔ اب ہمارے کالج میں بھی لگے ہوئے ہیں، اسکول میں لگے ہوئے ہیں، باہر تک لگے ہوئے ہیں، گراؤنڈ تک لگے ہوئے ہیں، اور ساروں میں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک کمپنی کا مالک ایک انسان کے بنائے ہوئے آلے کے ذریعے سے اپنی کمپنی کے پورے کمپاؤنڈ کو، آفس کو اور بندوں کو اپنی نظر کے سامنے رکھ کے بیٹھ سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت للعالمین کے سامنے اس طرح کا منظر کیوں پیش نہیں ہو سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات شہید اس معنی میں ہو۔ آگے چلیے برادران اسلام، اگلا جو بیان ہے وہ ہے شراب کی حرمت کا۔ تو شراب اس وقت کے معاشرے میں بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی، تو دین اسلام نے اس کو یکدم حرام قرار نہیں دیا، اس میں تدریج رکھی، اس کا بیان ہے۔ تو پہلے حکم دیا گیا کہ یہ جو شراب ہے اس میں نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ جو سمجھدار لوگ تھے، لطیف طبیعت والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جس چیز کا نقصان زیادہ ہے تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دیا۔ اور بعد میں پھر دوسرا حکم یہ آیا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جایا کرو
تو پھر بھی شراب پی کے مر جایا کرو۔ تو اب دن میں تو ویسی شراب بند ہو گئی، تو فجر کی نماز سے پہلے کوئی نہیں پی سکتا، ادھر پھر آگے ظہر آ جاتی تھی، پھر عصر مغرب، تو عشاء کے بعد کوئی نہ کوئی پی لیتا تھا۔ تو پھر حکم منع کر دیا گیا کہ جب نماز کے دوران صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نماز پڑھا رہے تھے تو قل یا ایھا الکافرون سورت کی تلاوت کرتے ہوئے اس میں سے لا نکال لیا، لا اعبد ما تعبدون کی بجائے اعبد ما تعبدون، تو معنی بالکل الٹ ہو گیا کہ اے مشرکین جن کی تم پوجا کرتے ہو میں بھی انہیں کی کرتا ہوں، تو معنی بالکل الٹ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سختی سے حکم دے دیا کہ یہ جتنے بھی کام ہیں، جوا ہو گیا، پانسے ہو گئے، شراب، یہ رجس ہیں، ناپاکی کے کام ہیں، خبث کے کام ہیں، ان سے بچ، تو شراب کو حرام قرار دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے اس وقت کے لوگوں کے حال کی رعایت کی تاکہ یکدم یہ نہ چھوڑیں، اور جب حرام ہو گئی صحابہ کرام کہتے ہیں، اب آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا دین اسلام اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کا کیا جذبہ تھا کہ وہ لوگ جو بالکل اس وقت کاروبار کرتے تھے اور انہوں نے ڈرم کے ڈرم منگائے ہوئے تھے، جیسی ہی آیت نازل ہوئی کوئی ایک بھی نہیں آیا رسول اللہ میں یہ بیچ کے پھر میں توبہ کر لوں گا، جیسی ہی آیت سنی ساری کی ساری زمین پہ گرا دی۔ اتنا بھی نہیں اجازت نہیں بھی میں اب لے آیا ہوں مجھے نقصان ہو جائے گا، خسارہ ہو جائے گا، یہ تو بیچ لینے دیں نا، یہ اطاعت ہے خود سپردگی۔ برادر اسلام آگے چلیں، اگلا جو بیان ہے وہ یہودیوں کے حوالے سے ہے کہ جو یہودی لوگ تھے بعض کلمات کو ان کی جگہ سے ہٹا کر تحریف کرتے تھے۔ تو یہ آیت نمبر 46 ہے سورۃ النساء۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ یہودی ایسے ہیں کہ اللہ کے کلام کو اصلی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو تم نہ سنائے جاؤ، اور کہتے ہیں رائے نہ، اپنی زبانوں کو بل دیتے ہوئے اور تانا زنی کرتے ہوئے دین میں۔ اور اگر یوں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور ہم نے مان لیا اور ہماری عرض سنیے اور نگاہ کرم فرمائیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور بہت ہی درست ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ان کے کفر کی وجہ سے، اور ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لائے۔ تو اب یہ طریقہ کار یہود کا ہے، اور یہود دین اسلام کے اول درجے کے رقم واحد جس کو کہتے ہیں وہ دشمن ہے، انبیاء کرام کو شہید کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ مغضوب لوگ ہیں جن پہ غضب ہوا ہے۔ یہ ان کا طریقہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے ان پر جتنا بھی کلام آتا تھا تورات کا اور انجیل کا، یہ اس میں تحریف کرتے تھے، تبدیلی کرتے تھے۔ اب جو قرآن مجید فرقان حمید ہے برادران اسلام، اس میں قیامت تک کے لیے عربی متن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، تو اب دوسرا ہتھیار وہ استعمال کرتے ہیں کہ ترجمے میں کیا کر دیتے ہیں، ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ وہ ترجمہ جو صدیوں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، اہل بیت اطہار، ائمہ محدثین اور فقہا اور امام مفسرین کی طرف سے آ رہا ہے، اس ترجمے کی بجائے ایک نیا کر کے لوگوں میں کیا کر دیتے ہیں، شکوک و شبہات ڈال دیتے ہیں، تو کام وہی ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جب پتہ چل جائے کہ یہ ترجمہ غلط کر رہا ہے، آپ ترجمہ پڑھیں اور آپ کو محسوس ہو جائے کہ یہ درست نہیں ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیجیے، کیونکہ آپ کے ذہن میں تشکیک ڈال دے گا، آپ کے ایمان میں اللہ معاف کر کر دراڑ آ جائے گی۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، آپ سے اگر میں ایک سوال کروں، ایک لفظ ہے مکر، فریب اور دھوکہ، مکر، فریب اور دھوکہ، یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ بولیے، برا کام ہے۔ تو جس برے کام سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا، معاذ اللہ، کیا وہ خود کرے گا؟ اب آپ خود سوچئے، کوئی آدمی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، قرآن مجید کی آیت ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا
انہوں نے کیا کیا؟ مکر کیا، دھوکے سے چال چلی، دھوکہ بازی کی. وَمَكَرَ اللَّهُ مَكْرًا. اب سیم الفاظ ہیں، ایک جیسے الفاظ ہیں. ثم معاذ اللہ، آگے جو بھی ترجمہ کرنے والا لکھ دیں اللہ نے بھی کیا کیا؟ معاذ اللہ مکر کیا یا چال چلی. چال تو لفظ ہی ہمارے ہاں غلط ہے، کہتے ہیں وہ آدمی بڑا چال باز ہے. یہ لفظ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو آپ خود سوچیے، آپ یہ ترجمہ پڑھے جا رہے ہیں، آپ ایک سادہ انسان ہے، اس کے ذہن میں خیال نہیں آئے گا کہ یار اللہ معاف کرے، اللہ بھی چال بازی کرتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہاں پھر آپ کو اس عالم سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے جس کو عربی زبان پہ پورا عبور حاصل ہے. یہ قرآن کا طریقہ کار ہے. قرآن مجید فرقان حمید اگر ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے تو وہ بدلے اور جزا کے طور پہ ہے. یعنی اس کے اب معنی کیا بنیں گے کہ وہ انہوں نے تو کیا کیا؟ چال چلی، اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو ناکام بنایا. یعنی یہ ترجمہ بنے گا. اگر تو آگے یہ ترجمہ ہے تو بالکل ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں آ سکتا. تو اس لیے آج کے جدید دور کے حساب سے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں ریفر کرتا ہوں ترجمہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد القادری مدظ الوالی کا عرفان القرآن. وہ آپ پڑھیے اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں عشق اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر موجزن ہے، اور آج کی آسان اردو کے مطابق. پچھلی صدی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کمال ترجمہ تھا، لیکن اس کی اردو چونکہ پرانی ہے آج کل اکثر ہمیں سمجھ نہیں آتی. اپنے دور کے لیے وہ آج کے دور کے لیے اب عرفان القرآن ہے. کہ اگلا دور ہوگا، کوئی اور تبدیلی آئی، اللہ تعالیٰ کسی اور مجدد کو بھیج دے گا تو وہ یہ کام کر دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے کہا، اور پھر کیا کہتے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نشانہ بناتے تھے ٹھٹھے کا، ہنسی مذاق کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا اور معاذ اللہ ایسی بات کرنا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کا پہلو نکلے، یہ یہودی روش ہے، یہ منافقانہ روش ہے، یہ یہود کا اور منافقین کا طریقہ ہوتا ہے. اس پہ تفصیلی میرا خیال ہے یہی میں بیان کر چکا ہوں، میں اس کو دہراتا نہیں ہوں، بات لمبی ہو جائے گی. آگے چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے آگے جو بڑی امپورٹنٹ بات کی وہ فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم امانتوں کو ان لوگوں کے سپرد کرو جو امانتوں کے اہل ہیں، جو امانتوں کے اہل ہیں ان کے سپرد کرو. اور جب تم کوئی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو. اور پھر حکم دیا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کیا کرو. اور کسی معاملے میں اگر جھگڑا ہو جائے تو پھر اس معاملے کو اللہ اور رسول پر چھوڑ دو، اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. فرمایا یہ بہت اچھا کام ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے. تو اب یہاں برادران اسلام جس کی جو امانت ہے اس کی طرف لوٹا دینا. اس ضمن میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ادائے امانت سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کے پاس کوئی چیز رکھیں اور وہ آپ کو جوں کی توں واپس کر دے، بلکہ اس کا مفہوم وسیع ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض کردہ عبادات بھی امانت ہیں، عبادات بھی امانت ہیں، اولاد بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، والدین بھی امانت ہیں، ہم جو نوکری کر رہے ہیں یا کام کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی امانت ہے. آسان بات کہہ دوں، ہمارے پاس ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا. اور ہم جملہ بولتے ہیں کسی کی وصال پر انا للہ و انا، ہم اللہ کے اور اللہ کی طرف، تو ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ کس کا؟ اللہ کا. تو اللہ کی طرف سے یہ جان بھی امانت ہے. جو بھی ذمہ داری ہے شوہر کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، والد کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، ساری کی ساری جتنی بھی ایک معاشرے کا افراد ہونے کی وجہ حیثیت سے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس جو بھی اختیار ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے. اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر تم کوئی اختیار کسی کو دے رہے ہو تو دیکھ کے دو کہ اس کے اہل بھی ہے یا نہیں ہے.
ہم گاڑی اپنی اس کو چلانے کے لیے ہرگز نہیں دیں گے جس کو گاڑی چلانا نہیں آتا ہے، اور عمان میں اگر گاڑی چلانا آتا ہے لائسنس نہیں ہے تو پھر بھی نہیں دیں گے، تم خود بھی مارے جاؤ گے کہیں اور مجھے بھی مرواؤ گے۔ تو اس لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے حکم دیا۔ آگے برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے، ہاں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا بھی میں عرض کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، اب آپ دیکھیں نا نہیں امانت، ایسے تو لوگ آپ کو امین نہیں کہتے، لوگ باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، محاصرہ کیا ہوا ہے گھر کا سارے، اور ارادہ ہے کہ ہم نے شہید کرنا ہے، اور آپ پھر بھی حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے فرماتے ہیں میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، یہ باہر جو قتل کرنے ہیں ان سب کی امانت میرے پاس پڑی تھی۔ تو ان کو ساروں کو اپنی امانت پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ واپس کرنا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے ان لوگوں کی بھی امانت میں خیانت نہیں کی جو آپ کی معاذ اللہ جان لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اللہ معاف کرے ہم الا ماشاء اللہ اسی آدمی کی امانت میں خیانت کرتے ہیں جو ہم پر اعتماد کرتا ہے۔ اور آج کل تو شریف لوگوں کی امانتوں میں زیادہ ہی خیانت شروع ہو گئی ہے، بدماش سے لوگ ڈر جاتا ہے بھئی یہ ہو سکتا ہے تو لگا بھی دے گا، ادھر خیال کر لیتے ہیں کہ شریف مسکین بیچارہ صرف اس لیے کہ چلیں یہ بندہ اچھا ہے، اعتماد کرتے ہوئے کوئی امانت رکھتا ہے، کہتے کون سی امانت، کہاں کی امانت، کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ یہ کیوں بار بار ایسے معاملات میں اللہ کیوں کہتا ہے اللہ پر ایمان نہیں ہے، روز قیامت پر ایمان نہیں ہے؟ یعنی ان کو خوف ہی نہیں ہے کہ قیامت میں تمہارے لیے حساب کتاب ہونے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فتح مکہ کے موقع پر جب بادشاہ مکہ فتح فرمایا، پہلے مکہ فتح فرمانے سے پہلے آپ اندر جانے لگے تو جو چابی بردار تھا عثمان بن ابی طلحہ، جی نام تھا عثمان بن ابی طلحہ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر نہیں جانے دیا جب آپ مکہ میں تھے، ہجرت نہیں فرمائی، تو آپ نے اس کو کہا تھا عثمان ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر جسے چاہوں گا میں دوں گا۔ پھر مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسی عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا گیا، چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، بتوں سے پاک کیا، صاف کیا، باہر آئے تو یہی آیت آپ کی زبان مبارک میں تھی، اور آپ نے اسی کو چابی دی، فرمایا لو میری طرف سے یہ چابی تم ہی رکھو، قیامت تک یہ تمہارے خاندان میں رہے گی، سوائے ظالم اور غاصب کے کوئی دوسرا تم سے نہیں دے گا۔ یہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت قلبی۔ آگے برادران اسلام، اسی آیت سے آگے معلوم یہ ہوا کہ جب بھی کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ ہو، پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھنا ہے، اور معذرت کے ساتھ ہم ذات برادری کی رسومات کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو ایک میں ویڈیو سن رہا تھا، مجھے آدمی کا نام نہیں آتا، تو اس سے سامعین میں سے کسی نے سوال کیا بھئی تم انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں نا مسلمانوں کے پیچھے پڑ کے جو مار رہی ہے، اس نے کہا بھئی ہمارا قصور نہیں، قصور سارا تمہارا ہے، تم لوگ خود آپس میں لڑ رہے ہو، مر رہے ہو، اللہ رسول کی بات پہ خود عمل نہیں کرتے ہو، تو پھر ہم نہیں تم پہ حکمرانی کرنی ہے، جو چاہیں گے ہم کریں گے۔ جس کے گھر کی دیواریں ہی نہ ہو تو پھر لوگ راستہ تو بنائے گا دیواروں میں سے، جھانکے گا بھی صحیح، دیکھے گا بھی صحیح۔ تو ایمان کی مضبوطی کا لیول ہی تمہارا جب نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو اور اس کے رسول کی اطاعت کو پہلی چیز، اور اس کے بعد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ مفسرین کرام نے کہا کہ اولی الامر سے مراد ایک تو حاکم ہے نا، ملک کا حاکم ہو گیا یا خلیفہ اسلام ہو گیا، دوسرا کوئی بھی اولی الامر مطلب آپ کے اوپر جس کو نگرانی دی گئی ہے۔ گھر میں کون ہوگا؟ ابو، بیوی کے لیے شوہر ہوگا، بچوں کے لیے ابو، وہ گھر کا نگران ہے، اولی الامر بن گیا، دفتر میں آپ کا باس بن گیا، ان کی بات ماننی۔ اگر بندہ بات ماننے سے انکار کر دے گا نظام چلے گا، سوال ہی بدل جائے۔ ہاں پھر کہا گیا کہ اگر وہ ایسا امر دیتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی معصیت ہے تو میں اس کا تم انکار کرتا ہوں کہ نہیں یہ میں نہیں کرتا ہوں، ماننے سے انکار کرتا ہوں۔
اور اگر کوئی جھگڑا ہو جائے فرمایا پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا. تو اس آیت کریمہ کا سب سے بڑا جو میسج اور پیغام یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، نگران ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، جواب مانگے گا. تو نے اچھی صحت دی تھی، صحت کو کس کام میں لگایا؟ عقل دی تھی، عقل کو کس کام میں لگایا؟ اولاد دی تھی، اولاد کی تربیت کیسے کی؟ والدین دیے تھے، ان کی خدمت کیسے دی؟ اساتذہ کرام دیے تھے، ان سے علم کیسے حاصل کیا؟ ہر چیز یعنی اللہ تعالیٰ پوچھے گا. کام کاروبار دیا تھا، ہاتھ پاؤں دیے تھے، سب بالکل کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی. تو یہ یہاں پر یہ برادران اسلام اسی کے آگے جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے فیصلے کو ماننے کا حکم دیا اور فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اگر کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر اس فیصلے میں کسی اور کو اختیار نہیں ہوتا، اور حضور کا فیصلہ ماننے میں ہچکچاہٹ اگر کوئی کرتا ہے تو قرآن نے اس کو منافق کہا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب انہیں کہا جائے کہ آؤ اس کتاب کی طرف جو اللہ نے نازل کی، قرآن مجید کی طرف، اور آؤ رسول پاک کی طرف، تو اے پیارے حبیب آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ وہ آپ سے چہرہ پھیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، روح گردانی کرتے ہوئے منہ موڑ لیتے ہیں. مطلب قرآن سے منہ نہیں موڑتے، آپ سے منہ موڑتے ہیں. اب قرآن کو تو مانیں گے، رسول کو نہیں مانیں گے. اب اس کے شان نزول میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کا بہت مشہور واقعہ لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی اور ایک منافق، ان کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا تو فیصلہ کرانا چاہتے تھے. یہودی حقبر تھا، اب جو بظاہر مسلمان تھا اس نے اس کو کہا کہ بھئی اس کا فیصلہ ہم کس سے کراتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اب منافق کے دل میں چور تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ گئے جانے لگے تو اب دل میں چور تھا، اس کے ذہن میں خیال ہے بھی اللہ کے رسول کو وہ سچائی تو معلوم ہو جائے گی تو فیصلہ میرے خلاف جائے گا. تو بجائے اس کے جانے کے کہتے ہیں نہیں اس طرح سے کرتے ہیں، تمہارا جو عالم ہے نا یہودی کعب بن اشرف، اس کے پاس جاتے ہیں، یہودی سے کرواتے ہیں. یہودی اس بات پہ رضامند نہیں ہوا، اس نے کہا نہیں کعب بن اشرف صحیح فیصلہ نہیں کرے گا، تمہارا نبی ٹھیک کرے گا، میں ادھر جاتا. یہ منافقت کی نشانی ہے کہ یہودی بھی اس چیز کو مان رہا ہے کہ اللہ کا رسول میرے ساتھ زیادتی نہیں. کاش ہم مسلمانوں میں یہ کردار آ جائے، یہ کردار آ جائے. ایک دوست سے بات چیت ہو رہی تھی تو مجھے کہہ رہا ہے کہ جی نہیں، جب دونوں کے دلائل سنے تو آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا. منافق کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا، اس نے کہا نہیں فیصلہ مجھے پسند نہیں آیا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلتے. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا وہی ٹھیک ہے. جب انہوں نے فیصلہ کر دیا پھر ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی مطمئن نہیں ہوا تو کہنے لگا کہ چلیں حضرت عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں. اب اس کے دل میں خیال تھا مجھے مسلمان سمجھتے ہوئے، کیونکہ وہ کافروں پہ بڑے سخت تھے، تو مجھے مسلمان سمجھتے ہوئے تھوڑا ایج دے دیں گے، خیال کر لیں گے. ادھر گئے تو حضرت عمر فاروق کو ساری صورتحال بتائی یہودی نے بھی، آپ کے رسول نے بھی میرے حق میں فیصلہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی میرے حق میں فیصلہ کیا، اب یہ میرے آپ کے پاس مجھے لے کے آیا ہے، اب آپ ہمارے دلائل سننے اور فیصلہ کریں. حضرت عمر فاروق نے کہا ایک منٹ ذرا ٹھہر جاؤ، ایک منٹ ذرا ٹھہر جاؤ، میں آتا ہوں. گھر گئے، گھر سے جا کر ننگی تلوار لے کے آئے، منافق کی گردن اڑا دی. نے کہا عمر کا یہ فیصلہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معاملہ پیش ہوا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے اس دن حضرت عمر فاروق کو الفاروق کا خطاب دیا. اس منافق کا خون آپ نے ضائع قرار دیا.
تو آپ اندازہ لگائیں، یعنی منافق کی دنیا میں بھی سزا یہ ہے اور آخرت میں تو در کے اسفل ہے، جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے۔ تو برادران اسلام، ہم اس طرف بالکل توجہ نہیں دیتے ہیں۔ کوئی بھی آج کے دور میں ایسا آدمی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا ذکر کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے محبت کا اظہار کیا جائے اور وہ اس کو پسند نہ کرے، تو آپ سمجھ لیں کہ منافقت کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری چل رہی ہے۔ تو میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے ایک دوست کو شوق چڑھ گیا، بھئی میں دین کی تبلیغ پہ نکلتا ہوں، تو نکل گیا۔ کہتے ہیں ایک دن دوران درس درود کے فضائل بیان کیے گئے، تو اب وہ دوست جو ہے جب بھی ادھر کے ہلکے شلکے سے فارغ ہو تصویر لے کے بیٹھ جائے، باقی ادھر ادھر گپے مارنا شروع ہو جائے، کوئی اور کام کرنا شروع ہو جائے، وہ تصویر لے کے بیٹھ جائے۔ تو امیر صاحب نے پوچھا کہ یہ سارے ادھر ادھر اور کام شام میں لگ جاتے، تم کیا کرتے رہتے؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں درود و سلام پڑھتا ہوں، آپ نے فضیلت بیان کی ہے تو میں درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ آگے سے کہتے ہیں اتنا بھی نہیں پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کہتے ہیں اور کر لو زیادہ بہتر ہے، اور کر لو زیادہ بہتر ہے، اور کر لو۔ میں کہا یا رسول اللہ پھر اور کیا کر لو؟ پھر کام ہی یہی کریں گے، پڑھوں گا یہی درود و سلام۔ آپ نے فرمایا پھر دنیا اور آخرت سے سارے کام تیرے سیدھے ہو جائیں۔ تو حضرت امام زین العابدین کا، علامہ افتخار صاحب بھی بیٹھے ہیں، علامہ مشالی صاحب، یا حضرت امام جعفر الصادق کا فرمان ہے کہ اہل سنت کی علامت ہی کثرت درود و سلام، کثرت درود و سلام۔ جو طریق مصطفیٰ پہ ہے وہ درود و سلام کی کثرت کرتا ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ۔ اگلی آیت کریمہ جو مجدہ سناتی ہے، خوشخبری سناتی ہے، وہ آیت کریمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگنے کا کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ اکرام کرتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے پیارے حبیب اگر اپنی جانوں پر یہ ظلم کر بیٹھے تھے نا تو آپ کے پاس حاضر ہوتے۔ ظلم کے بہت سارے معنی ہیں، ظلم کا ایک معنی گناہ میں ہے، اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کون سا ہے؟ شرک کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے خود سوچے، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کو کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور کمپنی کے کام میں آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو آپ معافی مانگنے کے لیے لیبر منسٹری میں جائیں گے یا اپنے باس کے پاس جائیں گے؟ ان کے کام میں غلطی ہوگی، لیبر منسٹری کے لیے تو کوئی غلطی نہیں ہے، تو اس کا کام میں غلطی ہوگی۔ گناہ بندہ کرتا ہے تو کس کا کرتا ہے؟ نافرمانی ہوتی ہے نا، معصیت۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ کر بیٹھے ہیں، کدھر آ جائیں؟ میرے نبی کے پاس آ۔ ہاں جی سبحان اللہ، گناہ ادھر کیا ہے، جانا کدھر ہے؟ مصطفیٰ کے۔ اللہ جانا یہ چاہتا ہے ہماری بارگاہیں الگ الگ نہیں ہیں، ذاتیں الگ ہیں، محبت ایک ہے، اطاعت ایک ہے، رضا ایک ہے۔ تو فرمایا ظلم کر بیٹھے تھے تو آپ کے پاس آتے اور آپ کے پاس آ کر پھر اللہ سے معافی مانگتے، کیونکہ معافی کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے، سفارش کس نے کرنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں معافی میں ویسے بھی دے سکتا ہوں، وہ مالک ہے، لیکن آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی بارگاہ میں آئیں گے، پھر مجھ سے معافی مانگیں گے، اور فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب فرمائیں گے، سفارش کر دیں گے، شفاعت فرما دیں گے۔ تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ توبہ بھی قبول فرما دے گا اور رحمت بونس میں عطا فرمائے گا۔ ادھر ہو سکتا ہے صرف توبہ قبول ہوتی،
مطلب یہ ہوا کہ وسیلہ مصطفیٰ سے، یہ قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس بات پر بالکل مہر ثبت کر رہی ہے کوئی بھی گناہ گار ڈائریکٹ اللہ سے معافی مانگے گناہ کی، قبولیت توبہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں، نماز کی قبولیت کی کوئی گارنٹی کسی کے پاس ہے نہیں ہے، حج کی، زکوٰۃ کی، روزے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے گا، قرآن اس بات پہ دلیل دے رہا ہے، وہاں نہ صرف توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ رحمت بھی ساتھ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی پکی دلیل ہے یہ آیت، اس کو یاد کر لیں، 64 نمبر آیت سورۃ النساء کی۔ اور اس کے برادران اسلام آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، بعض لوگ یہ کہہ سکتے تھے یہ حضور کی ظاہری حیات تک تھی، حضور کی ظاہری حیات تک تھی۔ اب روایت سنیے برادران اسلام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 دن بعد، وصال کے 3 دن بعد، یعنی ظاہری حیات کی بات صرف نہ سمجھنا، وصال کے 3 دن بعد ایک دیہاتی اعرابی ہمارے پاس آیا اور اس کو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ملنا تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ آپ وصال فرما گئے تو شدت غم سے روتا ہوا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پہ گیا اور وہاں جا کر مزار مبارک سے خاک لے کر اپنے سر پہ ڈالی، خاک لے کر اپنے سر پہ ڈالی، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے اپنے رب سے سیکھا وہ ہم نے آپ سے سیکھا۔ تھا اعرابی دیہاتی، لیکن کیسا پیارا جملہ کہا گیا، جو آپ نے اپنے رب سے سیکھا وہی ہم نے آپ سے سیکھا۔ اور یا رسول اللہ قرآن میں نے یہ آیت پڑھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ آیت پڑھ کر میں آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ میں جان پہ ظلم کر بیٹھا، تو اب میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، تو اے سراپا شفقت اور رحمت فرمانے والے میری مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ اب یہ قرطبی کے الفاظ ہیں، فنودی من القبر انہ قد غفر لک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آئی، جا تجھے بخش دیا گیا ہے۔ اب اس وقت کو اللہ معاف کرے کہ یہ فرقے تو نہیں تھے نا، صحابہ کرام موجود تھے، اہل بیت اطہار موجود ہیں، اور وہ اعرابی جو ہے اگر وہ صحابی نہیں تھا تو تابعی تو تھا، اس کے دور کا عقیدہ ہے برادران اسلام۔ تو آپ اندازہ لگائیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ اس وقت صحابہ کرام کا کیا تعلق تھا۔ اور آگے دیکھیے، آگے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپس کا کوئی بھی کسی کا جھگڑا ہو، اس جھگڑے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنایا جائے کہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا جب تک یہ وہ حاکم نہیں بناتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایمان میں کامل نہیں ہے۔ فرمایا اس میں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر حضور جو فیصلہ فرما دیں اس فیصلے پر دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، مما قضیتا، یعنی جو آپ نے فیصلہ کیا، ویسلموا تسلیما، اور اس کو دل و جان سے تسلیم کریں، دل و جان سے۔ یہ اسلام ہے ہی، اسلام کا مطلب ہی اپنے آپ کو کیا کر دینا، حوالے کر دینا، ٹو سرنڈر اس کا مطلب ہوتا ہے۔ سلامتی بھی اس کا مطلب ہے۔ یہ کبھی آپ اے ٹی ایم تو تقریباً ساری یوز کرتے ہوں گے، جہاں سے پیسے نکلتے ہیں اس کے اوپر عربی میں کیا لکھو، کبھی غور کیا آپ نے؟ جہاں سے پیسے نکلتے ہیں، آپ نے اے ٹی ایم کارڈ ڈالا تو پیسے مثلا 20 ریال نکالیں، تو جہاں سے 20 ریال باہر آئے گا اس کے اوپر کیا لکھو؟ یہ پڑھیے گا، آج میں آپ کو اصطلاح میں نقود لکھو، یہ لکھو تو شان لکھو، یاد آ گیا؟ یہ اسلام ہی سے استعلام لکھا ہے، یعنی پیسے یہاں سے آپ کو کیا کریں گے، سپرد کریں گے ہم۔ تو یہ وہی اسلام ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیا کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو انشاءاللہ کل پروگرام ہے ارشد صاحب کے یہاں، حضرت عروہ بن زبیر، تو بعض حضرت زبیر کا نام آتا ہے، ان کا واقعہ آتا ہے
یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کی ہے، عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت زبیر جو ہے مدینہ میں ایک چشمہ سا نکلتا تھا، اس کا پانی آتا تھا تو پہلے ان کی زمین تھی، آگے ایک انصاری صحابی کی زمین تھی، تو دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، پانی کے اوپر اختلاف ہو گیا، تو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ ہمیں کہا یا رسول اللہ میری زمین جہاں سے پانی آ رہا ہے وہ تو پہلے میری زمین ہے، پھر بعد میں اس کی، میں اپنی زمین کو پانی لگانے لگتا ہوں، کہتا ہے پہلے میری طرف آنے دو، تو آپ بتائیں بھائی پہلے میں لگاؤں یا یہ لگائیں؟ تو آپ نے فرمایا بھائی پہلی زمین چونکہ تمہاری ہے، حق تمہارا ہے، تو لگا کے پانی پھر اس کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح کرو۔ تو انصاری صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ چونکہ آپ بھی قریشی ہیں، یہ بھی قریشی ہے، آپ نے خاندان کی محبت میں فیصلہ دیا، اور دوسرا پھر رشتہ داری ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے، وہ بھی تعلق ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات ناراض ہے، اس وقت آپ کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا زبیر آپ اس طرح سے کرو کہ پانی روکے رکھو اور بھرپور، جب تک تمہارے بالکل زمین جو ہے نا نک و نک پانی سے نہ ہو جائے آگے نہیں چھوڑ دو۔ مطلب ہے کہ عدل تو یہ ہے، اب جو میں کر رہا ہوں پہلے فضل کر رہا تھا، تم یعنی میرے فضل کے فیصلے پہ بھی راضی نہیں ہوئے ہو۔ آپ سے فرمایا جہاں تک کہ پانی تمہاری دیواروں سے لگ جائے، اتنا بھر جائے، اس کے بعد پڑوسی کے لیے کھول دو۔ تو آپ نے کسی مسئلے کو سامنے رکھے بغیر فیصلہ دیا۔ برادران اسلام، گزارش یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم جب ہم نافذ کر دیں گے، پھر کسی دوسرے کے حکم کے نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر معاملے میں جو بھی آپ کام کرنے لگے، بڑی آسان سی بات ہے، اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، یقین کریں کہ بعض لوگ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو فون کرتے ہیں کہ یہ کام کرنے لگے ہیں تو یہ اس کا کوئی سنت بھی کا بتا، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ چلے۔ ایک رسم میں نے شاید جمعے پہ بھی بیان کیا تھا، پتہ نہیں آپ کے یہاں بھی کہیں ہے یا نہیں، بندہ فوت ہو گیا تو فوت ہونے کے بعد جب تک دفنایا نہیں جاتا کہتے فاتحہ مت پڑھو، یہ آپ کے یہاں آئے نہیں؟ ہمارے یہاں تو ہے۔ حیرانی کی بات ہے بھائی، نیکی کا کام ہے، قرآن پڑھنا، اگلا فوت ہو گیا، اس نے قبر میں جانا ہے، اس سے جانے سے پہلے جتنی بھی آپ فاتحہ پڑھیں، اخلاص پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، اس کو سارے ثواب کریں، وہ تو فائدے میں رہے گا۔ تو حیران کن بات ہے، اس کے نام پہ صدقہ کریں، خیرات کریں، تو یہ رسم ہے، اب علاقے کی رسم ہے، اور اس رسم کو کوئی توڑنا ہی نہیں چاہتا، تو حکمت کے ساتھ کریں۔ تو ایسے برادران اسلام آپ ابتدا کریں، میں نے عرض کی تھی ابتدا آپ کریں اپنے گھر سے کہ جی اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، ہم اس کے حساب سے چلیں گے، اگر اس پہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو وہ ناراض ہو جائے۔